کہ جو چیزیں میڈیا میں، اب دیکھیے پوری بہت ساری باتیں ہیں اس کے اندر، ویڈیو والا میڈیا ہے، یا اسی طرح سے آرٹیفیشل میڈیا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا معاملہ ہے، علماء کا بدل اس کو مان لینا، یہ ساری چیزیں اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور خاص کر کے ویڈیو آج اس دور میں ایک بڑا پاورفل ذریعہ ہے باتوں کو عام کرنے کا. اس راستے پر جانے میں بہت ساری قیدیں ان کو یاد رکھنا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ سماج کو بہتر بنانے میں ہم اپنے آپ کو بگاڑ لیں یا ہم دینی اصولوں کو ہی برباد کر دیں، کہ آنے والی جنریشن، آنے والی جو نسل ہے وہ ہم کو دیکھ کر ان ساری چیزوں کو حلال کر لے جو حرام تھی. چلتا ہے یہ سب، کیوں؟ ان لوگوں نے بھی تو کیا تھا، اور وہ فرق نہ کر پائے کہ انہوں نے تھوڑا کیا تھا، یہ تھوڑا اور ایڈ کر لے، پھر اور ایڈ ہو، پھر اور ایڈ ہو، اور پھر وہی دور آئے کہ گٹار کے ساتھ اسلام کی بات ہو رہی ہے. تو وہ بھی تو کرتے تھے نا، پیچھے منہ سے نکالتے تھے، بات تو ایک ہی ہے، آواز تو وہی ہے نا، تو گٹار سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ میوزک بھی چلتی ہے، کل کو گٹار کے ساتھ لوگ خطبہ دینے لگے، کیا کریں گے آپ؟ ایسے لوگ بھی آئیں گے پھر. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس معاملے میں احتیاط کو نہ بھولیں، اور صرف فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا کہ چکر میں ہم لوگ اصولوں کو برباد نہ کریں، اس کی حد بندی رکھیں. بلکہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی دیکھتا ہے کہ ہمارے بچے ہیں بگڑ رہے ہیں، کیا کریں ان کی اصلاح کے لیے، سنتے تو نہیں ہمارا، اب ہم نے موبائل فون دے دیا ان کو، اب نکلتے بھی نہیں اس سے، تو اب کیا کریں؟ تو ان کو لگا کے دے رہے ہیں فلاں سیریز فلاں سیریز فلاں سیریز، کارٹون کے ساتھ میں دینی یا ایسی چیزیں جو ان کے لیے مناسب نہیں ہیں. تو دینی اعتبار سے بھی آپ بچوں کو علماء کے خطابات سنائیے، دینی دروس میں لائیے، آپ ان کے ساتھ بیٹھیے، دینی کتابیں آپ ان کو پڑھ کے سنائیے، مشکل باتیں ان کو آسان کر کے بتائیے. آپ کو نہیں آتا آپ علماء کی مجلس میں لے جائیے، بچوں کے لیے جو کورسز وغیرہ ہوتے ہیں اس میں بچوں کو شامل کیجیے. لیکن آپ سستا اور آسان راستہ یہ مت کیجیے کہ فلانی کوئی سیریز ہے آپ دے دیے، پتہ نہیں وہ کس کا ہے، قادیانیوں کا ہے، شیعہ کا ہے، کس کا ہے، صرف یہ سوچ کے کہ اچھا چلو کچھ نہ کچھ اچھا تو کرے گا، یہ گانے سے تو بہتر ہے. ہو سکتا ہے یہ گانے سے بھی زیادہ برا ہو، کہ اس میں باطل عقائد، شرکیہ باتیں اور اس طرح کی غلط عقائد اس میں اس کے سامنے آ جائیں کہ وہ ناچ گانے تک محدود رہتا تو اتنا بڑا نقصان نہیں تھا، لیکن اب یہ ناچ گانے کی بجائے اس سے بچا، لیکن اس کا عقیدہ خراب ہوا، اس کی بدعات میں مبتلا ہو گیا، انبیاء کے بارے میں غلط باتیں اس کے دل میں، صحابہ کے بارے میں غلط باتیں اس کے دل میں آ گئی. یہ زیادہ بڑا ڈیمیج ہے. عقیدے کا بگاڑ گناہوں سے زیادہ بڑھ کے ہے، بدعات معصیت سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اور میڈیا کے معاملے میں، خاص طور سے ڈیجیٹل میڈیا کے معاملے میں، اس غلطی سے جو بھی ہم کنزیوم کر رہے ہیں اس کا ڈیٹا یا جو بھی استعمال کر رہے ہیں اس میں اسلامی حدود کو یاد رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.